اگر آپ پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں، شام و فلسطین کے خطے پر اور بالخصوص بر صغیر میں احیاء اسلام کی تحریکیں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی احیاء اسلام کی تحریکیں اٹھی لیکن وہ ناکام کیوں رہی؟ یہ جتنی بھی تحریکیں ناکامی کی طرف گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ امت نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ پھر حضور کی سیرت کا جو تیسرا پہلو ہے، حضور نے ایک جماعت بنائی، اس سے پہلے تعلیم، اس سے پہلے تربیت، ایک انقلابی نظریہ، اور پھر حضور نے ایک جماعت بنائی جس کو حزب اللہ اور صحابہ کہتے ہیں۔ تو جب تک ہماری تربیت میں وہ انقلابی اور مجاہدانہ تربیت کا پہلو نہیں آئے گا، مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ مجلس احیاء اسلام کی فکر کے حوالے سے بہت ہی اہم مجلس ہے، اور مجھ سے بہت ہی اہل علم، دانا اشخاص یہاں موجود ہیں، اور مجھ سے قبل استاد محترم حضرت مولانا تنویر علوی صاحب نے گفتگو کی، اور ان سے پہلے آج کی مجلس کے روح رواں ڈاکٹر امین صاحب نے، جنہوں نے کتاب بھی لکھی کہ پاکستان میں دینی قوتیں غیر مؤثر اور ناکام کیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم مولانا مفتی شکیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ بہرحال میرے لیے گفتگو کرنا خاصا مشکل ہے۔ ڈاکٹر امین صاحب کی گفتگو کے دوران چند نکات میرے ذہن میں آئے، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے ان کو شیئر کر دوں۔ احیاء اسلام کی تحریکیں، جیسا کہ مجھ سے قبل استاد جی نے بھی کہا کہ بر صغیر میں برپا ہوتی رہی۔ اگر آپ پورے عالم اسلام کا جائزہ لیں، مصر میں، پھر یہ کہ الجزائر میں، انڈونیشیا میں، اور شام و فلسطین کے خطے پر اور بالخصوص بر صغیر میں احیاء اسلام کی تحریکیں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی احیاء اسلام کی تحریکیں اٹھی لیکن وہ ناکام کیوں رہی، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے وہ ایک کارآمد کیوں ثابت نہ ہو سکی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تحریکیں ناکامی کی طرف گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھنا اور اس کے مطابق جد و جہد نہ کرنا۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منہج انقلاب نبوی۔ آپ میں سے بہت سارے اشخاص نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 6 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو حضور کی سیرت کا مرحلہ ہے وہ ہے ایک انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت، اس کی دعوت۔ اب وہ انقلابی نظریہ ہے کیا؟ وہ انقلابی نظریہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو دیا گیا، اور جس کو ہم طوطے کی طرح رٹا ہوا تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن انقلابی نظریہ یاد رکھیے کہ اس کو کہا جاتا ہے جو رائج الوقت نظام باطل کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کے گرے، آسمان کی بجلی بن کر کڑکے، اس کو انقلابی نظریہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی نظریہ نظام پر زد نہیں لگاتا تو یاد رکھیے کہ وہ نظریہ کبھی انقلابی نظریہ
نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا انقلابی نظریہ ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یاد رکھیے کہ اس نظریے کی زد پڑتی ہے ہمارے جمہوری سیاسی نظام پر، ان الحکم الا للہ، جبکہ جمہوریت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اس میں حاکمیت اللہ کی نہیں بلکہ کس کی ہوگی؟ بولیے، انسانوں کی ہوگی، عوام کی حاکمیت ہے۔ بہرحال اسی نظریے کی زد پڑتی ہے ہمارے معاشی نظام پر، اسی نظریے کی زد پڑتی ہے مغرب کے دیے ہوئے معاشرتی اور تہذیبی نظام پر۔ اگر آپ اس کی تفصیل سے جائزہ لینا چاہتے ہیں، اسے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ بہرحال یہ ہم سب کا نظریہ ہے اور یہ ایک انقلابی نظریہ ہے۔ سب سے پہلے حضور نے یہ انقلابی نظریہ پیش کیا۔ آج ہم اس نظریے سے بہت دور نکل چکے ہیں، آج ہمیں اس نظریے کی سمجھ نہیں ہے جو ہمارے زوال کا ایک بنیادی سبب ہے۔ ہمیں اپنے نظریے کو بہت اچھی طرح شعوری طور پر سمجھنا ہوگا، غیر شعوری اور تقلیدی بنیادوں پر نہیں۔ نمبر 2، حضور کی سیرت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس انقلابی نظریے کو قبول کرتے چلے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، جس کی طرف ڈاکٹر امین صاحب نے بھی خصوصی توجہ دلائی ہے۔ اب یہ جو تعلیم اور تربیت ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس میں محور اور مرکزیت قرآن کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم دیگر علوم و فنون کی طرف جاتے ہیں لیکن قرآن کی طرف ہمارے رجحانات بہت کم ہیں، خاص کر کے ہمارے نصاب تعلیم میں۔ تو بہرحال حضور کی دعوت، حضور کی تعلیم میں بنیاد حاصل تھی اور مرکز اور محور مرکزیت جس کو حاصل تھی وہ قرآن مجید کی تعلیم تھی۔ تو حضور کی پوری دعوت قرآن کے گرد گھومتی تھی۔ جب تک ہم قرآن مجید کی دعوت کو عام نہیں کرتے، ہم اس اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، یاد رکھیے کہ اس وقت تک ہم عروج کے سفر کو طے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال مختصراً شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کو انگریز قید کر کے لے گئے اور مالٹا میں 4.25 سال کی اسیری کاٹ کر واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں 4.25 سال کی اسیری میں سوچتا رہا امت مسلمہ کی زبوں حالی، امت مسلمہ کی پسپائی اور امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت کی زبوں حالی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے ترک کا لفظ بولا ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر آپ مجددین بر صغیر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آئے گی۔ علامہ اقبال کی زندگی کی آپ آخری شاعری کو اگر بغور پڑھیں تو انہوں نے قرآن کی طرف امت کو دعوت دی ہے کہ امت واپس کس کی طرف پلٹے؟ قرآن کی طرف۔ تو بہرحال حضور کی جو تعلیم تھی اور آپ کی جو تربیت تھی وہ ساری کی ساری قرآن کے گرد گھومتی تھی۔ اور پھر یہ کہ حضور کی تربیت وہ صرف مذہبی تربیت نہیں تھی، حضور کی تربیت وہ صرف خانقاہی تربیت نہیں تھی کہ اللہ اللہ کیجئے، تزکیہ نفس کو لیجئے اور ایک کونے میں بیٹھ جائیے، بلکہ جہاں حضور کی تربیت مذہبی تھی، جہاں حضور کی تربیت خانقاہی تھی، وہاں حضور کی تربیت انقلابی اور مجاہدانہ تربیت تھی۔ ڈاکٹر امین صاحب نے ایک جملہ بولا اور وہ جملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں گرائی اور اس بنیاد پر گرائی کہ رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے تھے اور دن کو گھوڑے کی پشت کے اوپر ہوتے تھے، تب جا کر انہوں نے دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو گرایا۔ تو جب تک ہماری تربیت میں وہ انقلابی اور مجاہدانہ تربیت کا پہلو نہیں آئے گا، مسلمان کفر کی طاقت کو اور کفر کی جو فکری یلغار ہے اور جو مسلح یلغار ہے، مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پھر حضور کی سیرت کا جو تیسرا پہلو ہے، حضور نے ایک جماعت بنائی۔ اس سے پہلے تعلیم، اس سے پہلے تربیت، ایک انقلابی نظریہ، اور پھر حضور نے ایک جماعت بنائی جس کو حزب اللہ اور صحابہ کہتے ہیں۔ جب تک ہم سیرت کے ان سارے پہلوؤں کو لے کر نہیں چلیں گے اور ایک بنیاد بنا کر نہیں چلیں گے، ہم عروج کے سفر کو طے نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر حضور کی سیرت کا جو چوتھا مرحلہ ہے، جب آپ نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا، ظاہر سی بات ہے آپ نے رائج الوقت
مکہ کے نظام باطل کو چیلنج کیا تھا، وہاں کے سیاسی نظام کو، وہاں کے معاشی نظام کو، وہاں کے تہذیبی نظام کو، جب بھی آپ کسی نظام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے تو اس نظام کے جو محافظین ہوں گے وہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑیں گے اور آپ کے اوپر تشدد کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی ابھی چھوٹی سی جماعت ہے، آپ کے تھوڑے سے چند افراد ہیں اور آپ فوراً اٹھ کر ان کا مقابلہ کرنے لگ جائیں اور تشدد کا جواب تشدد سے دیں، بلکہ حضور نے مکہ میں 13 سال صبر محض کی پالیسی کو اپنایا۔ کس کو اپنایا بولیے؟ 13 سال۔ حضور کو ساحر کہا گیا، حضور کو مجنون کہا گیا، حضور کو جسمانی اذیتیں دی گئی، حضور کے صحابہ کو جسمانی اذیتیں دی گئی۔ 13 سال تک اللہ کے نبی نے صبر محض۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فوراً دعوت لے کے اٹھیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی قید و بند کی صعوبتیں نہ ہوں اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں؟ یہ راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی اذیت برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ بہرحال پھر حضور کی سیرت کا جو 5واں مرحلہ ہے، جب حضور نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نبی آپ اب نکلیے، آپ نے بہت صبر کیا، اب کفار کو چیلنج کیجئے اور ان کا مقابلہ کیجئے۔ اس کے لیے تحدی اور چیلنج غزوہ بدر سے پہلے حضور نے چھاپہ مار جنگوں کا آغاز کیا، اور پھر یہ کہ حضور کی سیرت کا 6واں مرحلہ مسلح جد و جہد۔ اب میں آخری بات آپ کو کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں مسلح جد و جہد نہیں ہو سکتی غلبہ اسلام کے لیے، اور یہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہاں مسلح جد و جہد مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں پہلے تو آج سے 1 صدی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ریاست و حکومت میں فرق ہوتا تھا، اور آج یہ ریاست و حکومت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب یہ کہ ریاست ایک علیحدہ چیز ہے، حکومت ایک علیحدہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح قوت کا جتنا انحصار ہے وہ ہے فوج کے اوپر۔ ہمارے پاس اس ملک میں دعوت کے مرحلے پر کوئی پابندی نہیں، تعلیم کے مرحلے پر کوئی پابندی نہیں، تزکیے کے مرحلے پر کوئی پابندی نہیں، نفاذ اسلام کی جد و جہد کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم افراد کو تیار کریں، انقلابی اور مجاہدانہ تربیت کریں، اور پھر یہ کہ جب اس قابل ہو جائیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نظام باطل کو نہیں چلنے دیں گے، یہاں اسلام کو لایا جائے۔ تو اس کے یہ کوشش ہمیں کرنی ہوگی، اور یہ یہاں پر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔